عزاداری میں جو رسمیں ہیں زیادہ تر یہ رسمیں وہ ہیں جو دشمنوں نے اہل بیت کے ساتھ کی، وہ چیز آ کے رسم بن گئی۔ اہل بیت نے جو کام کیا وہ رسم نہیں بن سکی۔ امام حسین نے ظالم کے خلاف قیام کیا، ظالم کے خلاف قیام رسم نہیں بن سکی۔ امام حسین نے ظہر عاشور میدان کربلا میں نماز اقامہ کر کے بتلایا، یہ نماز اقامہ کرنا ظہر عاشور رسم نہیں بن سکی۔ رسم بنی کیا؟ وہ چیزیں جو دشمنوں نے اہل بیت کے ساتھ کی۔ دشمنوں نے خیمے جلائے، نتیجے میں بیبیاں باہر آ گئی، ان کا ساز و سامان سب کچھ اندر چھوٹ گیا، پا رہنا باہر آ گئی، یہ چیز رسم بن گئی۔ آپ دیکھیں پہلی محرم سے اب تک کئی خواتین کئی مرد 2 مہینے 8 دن ننگے پیر گھوم رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ننگے پیر گھومنا کیا مستحب ہے؟ تو یہ عاشور کے دن بھی مستحب نہیں ہے ننگے پیر گھومنا۔ پھر کیا ہے؟ یہ ادب ہے۔ ننگے پیر کیوں ہو گیا؟ یہ انسان ادب کے طور پر ہو گیا، ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے، لیکن کتنے دن؟ ایک دن کافی ہے عاشور کا دن۔ لیکن اگر مسلسل انسان 2 مہینے 8 دن ننگے پیر پھر رہا ہے، اور وہ سڑکوں پر جہاں پر ہر 10 میٹر کے فاصلے پر ایک گٹر ابل رہا ہے نجاست کا، اور پھر وہی پانی لے کر مجلسوں میں جا رہا ہے، اور خواتین بالخصوص خواتین ننگے پیر گھوم رہی ہیں، کیا کوئی خاتون ننگے پیر گھوم سکتی ہے؟ نامحرموں کو اپنا پیر دکھا سکتی ہے؟ اگر خاتون کوئی عورت نماز بھی پڑھ رہی ہو اور اگر کوئی نامحرم اس کو دیکھ رہا ہو تو پیروں میں ساکس پہننا واجب ہے اس کو۔ نماز کی حالت میں اگر کوئی نامحرم اس کو دیکھ رہا ہو تو عورت کو پیر میں ساکس پہننا واجب ہے۔ تو چھ بسا ان کے سڑکوں پر 2 مہینے 8 دن ننگے پیر پھرتی رہے عورت۔ ان کے مردوں کو کیا ہو گیا؟ ان کے مردوں کے عقلوں پر پردے پڑ گئے۔ مرد کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اپنی بہن کو، ماں کو، بیٹی کو، بیوی کو ننگے پیر باہر بھیجے۔ اگر وہ ننگے پیر باہر آنا بھی چاہتی ہے تو اس کو پیر میں ساکس پہننا ضروری ہے۔ اور اس بات کا پہلے تو ادب ایک ہی دن کا کافی ہے، کیونکہ وہ عمل نہ مستحب ہے، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے ننگے پیر گھومو۔ اچھا آپ نے چپل تو اتار دیا، منہ میں سے گٹکا نہیں چھوٹا، ہاتھ سے سگریٹ نہیں چھوٹا، منہ سے گالی نہیں چھوٹی، زبان سے غیبت نہیں چھوٹی، نماز کے پابند نہیں ہوئے، ترک نماز نہیں چھوٹا، صرف چپل چھوٹ گئی۔ تو ہوش کے ناخن لینا ہے، اور ان باتوں پر آج انگلی نہیں رکھی جائے تو کل کے دن یہ واجبات میں شمار ہو جائیں گے۔ کل کے دن جب روکا جائے تو کہیں گے اتنے سال سے یہ ہو رہا ہے، کوئی عالم نے بولا، تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہی روکنا ضروری ہے۔ جو کام بھی غلط ہو رہا ہے اس کو آج روکنا ضروری ہے۔ اور یہ کہاں سے سیکھا ہم نے؟ یہ اہل بیت سے سیکھا۔ یہ ہم نے 11ویں امام سے سیکھا۔ 11ویں امام کے زمانے کے علماء سو بن گئے تھے، ہر برا کام دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے تھے، ٹوکتے نہیں تھے کسی کو کہ یہ غلط کام ہے، یہ مت کرو۔ حضرت نے ایک تفصیلی حدیث بیان کی جو کل میں نے مجلس میں پڑھی، کل 5 ربیع الاول کو، وہ تفصیلی حدیث جس میں علماء سو کو علماء یہود سے تشبیہ دی امام نے، اور فرمایا کہ اگر عالم بدتر ہو جائے، فاسد ہو جائے، لوگوں کی برائیوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو یہ عالم کا نقصان یزید کے لشکر سے زیادہ ہے۔ یہ عالم کا نقصان یزید کے لشکر سے زیادہ ہے۔ یہ ہے یہ حدیث، احتجاج تبرسی میں یہ حدیث ہے، جا کے آپ پڑھیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ائمہ کو اللہ نے پاک بھیجا۔ کل یہ بات میں نے عرض کی تھی، آیت تطہیر، ائمہ کو اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا۔ کس لیے پاک کیا؟ ہم سے اس کا کیا تعلق ہے پاکیزگی کا؟ اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا تاکہ اہل بیت ہم کو پاک کریں، تاکہ اہل بیت ہمارے اندر آلودگی کھوٹ کو دور کریں۔ اہل بیت یوں ہی پاک نہیں ہوئے، پاک ہوئے مقصد کے لیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ان کو پاک کیا تاکہ وہ ہم کو پاک کریں۔ جو بھی آلودگی ہمارے اندر ہے، غلط چیز ہمارے اندر ہے، کھوٹ ہمارے اندر ہے، اہل بیت آ کر اس کھوٹ کو ختم کر دیں، اس آلودگی کو ختم کر دیں۔ کب یہ آلودگی؟ اچھا اہل بیت بھی چاہیں اور ہم نہ چاہیں۔ اہل بیت کے زمانے میں اہل بیت بہت سوں کو پاک کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ گندے رہنا پسند کیے، وہ گندے ہی رہے، گندے مر گئے وہ لوگ۔ پاک ہونا
پسند نہیں کیا انہوں نے. آج بھی ایسا ہی ہے. اگر کوئی عالم، کوئی مصلح، کوئی سمجھدار شخص، کوئی مومن قوم کی گندگی کو صاف کرنا چاہ رہا ہے تو وہ گندگی کو ہٹائیں، پھر وہ پاکیزگی کو قبول کریں، کیونکہ اللہ کو پاکیزہ دین، پاکیزہ عقائد، پاکیزہ عمل پسند ہے، پاکیزہ نسل پسند ہے. لیکن اگر آپ وہ اچھائی کو قبول نہیں کریں گے تو ویسے ہی گندے رہیں گے، گندے رہیں گے، گندے جئیں گے، گندے مر جائیں گے، اور پھر قیامت میں بھی گندے اٹھائے جائیں گے. لیکن جو شخص پاکیزگی کو قبول کر لے وہ زندگی بھی پاکیزہ گزارے گا، اس کی نسلیں بھی پاکیزہ ہو جائیں گی، اس کے عقائد عمل سب پاکیزہ ہو جائے گا، اس کی پوری زندگی پاکیزہ ہو جائے گی. قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو پاکیزہ لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اہل بیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا.